ہاتھ نہ جائے، امام حسین سرکار عزاداروں کی حفاظت فرمائے، ماں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت، یا میرے اللہ اس ذکر کا صدقہ، اس عبادت کا صدقہ ہم کو پردے والے وارث کی زیارت، یا میرے اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں سقی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی ہاتھ صلوات خدا نواز اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ویسے تو وہی لوگ یہاں موجود ہیں جو مجھے جانتے ہیں میں کس انداز سے پڑھتا ہوں، اور میں اس وقت تک پڑھتا رہتا ہوں جب تک آپ لوگ بولتے جائیں۔ زبان میری بہت جلدی تھک جاتی ہے اور اس کی رضا یہ ہے کہ آپ لوگ بولتے جائیں۔ درود بھیج دیں محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ارے حیدری حالات سے تھک جاتے ہیں جب، حالات سے تھک جاتے ہیں جب حوصلے اپنے، حالات سے تھک جاتے ہیں جب حوصلے اپنے، تسکین کا احساس نکل جاتا ہے منہ سے۔ حالات سے تھک جاتے ہیں جب حوصلے اپنے، تسکین کا احساس نکل جاتا ہے منہ سے، اور جب لفظ وفا لینے کا کرتا ہوں ارادہ، جب لفظ وفا کہنے کا کرتا ہوں ارادہ، بے ساختہ عباس نکل جاتا ہے، بے ساختہ عباس نکل جاتا ہے منہ سے۔ اور عباس بھی ہے اپنے محمد کا محافظ، عباس بھی ہے اپنے محمد کا محافظ، چہرے سے علمدار لگے شیر جری بھی، عباس بھی ہے اپنے محمد کا محافظ، چہرے سے علمدار لگے شیر جری بھی، ایک وقت میں دو روپ دیے اس کو خدا نے، ایک وقت میں دو روپ دیے اس کو خدا نے، ایک جسم میں غازی ابو طالب بھی علی بھی۔ عباس بھی ہے اپنے محمد کا محافظ، چہرے سے علمدار لگے شیر جری بھی، ایک وقت میں دو روپ دیے اس کو خدا نے، ایک جسم میں غازی ابو طالب بھی علی بھی۔ ایک لاغر مریض کو مولا عباس کے حرم پہ لایا گیا، مولا ملک الموت سے پوچھتے ہیں، مولا عباس ملک الموت سے پوچھتے ہیں کیا ہوا ہے؟ ملک الموت کہتا ہے مولا اس کے زندگی کے دن ختم ہو گئے، بس آخری سانسیں چل رہی ہیں۔ مولا فرماتے ہیں زندگی کے در پہ آ کے بھی کوئی مرتا ہے؟ مولا فرماتے ہیں زندگی کے در پہ بھی آ کے کوئی مرتا ہے، اس کو جینا ہے۔ کہتا ہے مولا آپ تو مولا ہیں، ملک الموت کہتا ہے مولا آپ تو مولا ہیں، لیکن کس کو کتنا جینا ہے، کب مرنا ہے، اس سب کی تحریر آپ کے نانا کے دست مبارک پہ لکھی بھی گئی ہے۔ میں تو نوکر ہوں۔ غازی حرم چھوڑتے ہیں، دہلیز رسالت پر پہنچتے ہیں، نانا کے پاس جا کے فرماتے ہیں یا رسول اللہ ایک لاغر مریض کو لایا ہے میرے حرم پہ، اور کہا جا رہا ہے اس کو اتنا ہی جینا ہے، اور کس کو کتنا جینا ہے، کس کو کب مرنا ہے، یہ سب آپ ہی کے ہاتھ سے لکھا ہوا ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں ہاں ایسا ہی ہے، رسول خدا فرماتے ہیں ایسے ہی ہے۔ بس مولا عباس یہ سنتے ہیں، دہلیز رسالت پہ آہستہ سے فرماتے ہیں اگر میں زندگی اور موت پہ قادر نہیں تو پھر، اگر میں زندگی اور موت پہ قادر نہیں تو پھر میری دہلیز پہ دارین کا سر کیوں جھکایا ہے؟ اگر میں زندگی اور موت پہ قادر نہیں تو پھر میری دہلیز پہ دارین کا سر کیوں جھکایا ہے؟ اور اگر میرے حرم سے بھی اسے خالی پلٹنا تھا تو پھر نانا مجھے باب الحوائج کیوں بنایا؟ تو پھر نانا مجھے باب الحوائج کیوں بنایا ہے؟ ایک درود بھیجنا محمد والے محمد۔ ایک بہت ہی مشکل منقبت چند مصرے پڑھوں گا، اگر آپ ساتھ دیتے ہیں تو آگے میں پڑھتا ہوں۔ اور ایک اعتبار بن گیا ہے آپ لوگوں کی سماعتوں پہ، جیسے ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھ رہا ہوں، نہیں تو شاید کہیں اور پڑھتا تو یہ نہیں پڑھتا، اتنی مشکل نظم ہے۔ میں کہہ رہا ہوں جب کبھی آنکھ کا گوشہ کوئی تر لگتا ہے،
जब मुझे आंख का गोशा कोई तर लगता है, ऐसा लगता है कि तकदीर को पर लगता है। जब मुझे आंख का गोशा कोई तर लगता है, ऐसा लगता है कि तकदीर को पर लगता है। और हाथ अब्बास का झुकता ही नहीं सदियों से, हाथ अब्बास का झुकता ही नहीं सदियों से, ये किसी माँ की दुआओं का असर लगता है। जब मुझे आंख का गोशा कोई तर लगता है, ऐसा लगता है कि तकदीर को पर लगता है। और हाथ अब्बास का झुकता ही नहीं सदियों से, ये किसी माँ की दुआओं का असर लगता है। और अगला मिसरा इतना मुश्किल है, दाद नहीं मदद चाहिए, सिर्फ मेरी बस मदद कर दे, दाद हो गई पूरी, मदद चाहिए। घर खुदा वंद के हैदर का उतरना क्या है, घर खुदा वंद के हैदर का उतरना क्या है, नूर खालिक है तो ये नूर नजर लगता है। घर खुदा वंद के हैदर का उतरना क्या है, नूर खालिक है तो ये नूर नजर लगता है। और फातिमा बिनते असद दर की तरफ क्यों जाएं, फातिमा बिनते असद दर की तरफ क्यों जाएं, बात सीधी सी है दीवार में दर लगता है। फातिमा बिनते असद दर की तरफ क्यों जाएं, फातिमा बिनते असद दर की तरफ क्यों जाएं, बात सीधी सी है दीवार में डर लगता है। और भले आज के बाद बोलो कि अली को सुनना ही नहीं है, कभी पढ़वाना ही नहीं है कभी, लेकिन चूंकि अब ये मिसरे मेरी निगाहों के सामने आ गए तो अकीदे पे किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। मैं कह रहा हूँ बात सीधी सी है, दीवार में डर लगता है। और बाप के घर में हुआ करता है बच्चों का नजूल, बाप के घर में हुआ करता है, बाप के घर में हुआ करता है, बाप के घर में हुआ करता है बच्चों का नजूल। तेरा काबा मुझे इमरान का घर लगता है। दिल है मेरा कोई पीछे से भी नारा लगा देना चाहता है। बाप के घर में हुआ करता है बच्चों का नजूल, तेरा काबा मुझे इमरान का घर लगता है। और मेरे सीने में सकू है, तेरे सीने में जलन। ये तो मातमी समझेगा बस। मेरे सीने में सुकून है, तेरे सीने में जलन। कभी ऐसा हुआ है कि मैंने कभी किसी को फोन करके बुलाओ आओ आके मातम कर लो, भाई मैं मातम कर लूं, मेरे दोस्त कर रहे हैं, मेरे बच्चे कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मसला है। मैं कह रहा हूं मेरे सीने में सुकून है, तेरे सीने में जलन। हाथ पड़ता है इधर और उधर लगता है। मेरे सीने में सुकून है, तेरे सीने में जलन। हाथ पड़ता है इधर और उधर पड़ता है। और कम से कम मौजज़ा है इब्ने अली का मातम। कम से कम मौजज़ा है इब्ने अली का मातम। 14 सदियों से ही बख्शिश का हुनर लगता है। 14 सदियों से ही बख्शिश का हुनर लगता है। कम से कम मौजज़ा है इब्ने अली का मातम। 14 सदियों से ही बख्शिश का हुनर लगता है। और यहाँ बोल तो कोई फायदा नहीं, घर जाओ, घर जाते हुए बोलो, कल मजलिस में जाओ तब ये मिसरे याद करके बोलो तो इस मिसरे की दाद पूरी होगी। मैं कह रहा हूँ 14 सदियों से ही बख्शिश का हुनर लगता है। और नोके नेज़ा पे भी फातेह की तरह तन के चला, कट के झुकता नहीं शब्बीर का सर लगता है। नोके नेज़ा पे फतेह की तरह तन के चला, कट के झुकता नहीं शब्बीर का सर लगता है। और मातम करना हो ना करना हो तेरी अपनी किस्मत। मैं तो एक दुनिया का रिवाज बता रहा हूँ, जो किसी का रिश्तेदार कोई जानने वाला मोहब्बत करने वाला होता है वो उसके जनाजे में जरूर जाता है। एक दुनिया का कानून समझा रहा हूँ। हाँ, मोहम्मद के पिसर का है जनाजा मातम,
ہاں محمد کے پسر کا ہے جنازہ ماتم، آج جنازے میں محمد کا اگر لگتا ہے، آج جنازے میں محمد کا اگر لگتا ہے، محمد والے یہ مصرے اچانک میرے سامنے آ گئے، شاید شروع میں پڑھنے تھے لیکن بہرحال 4 لکھے میں جو نظم کا تسلسل چل رہا ہے، لیکن وفا ہے، حسن ہے، ایک انقلاب ہے غازی، وفا ہے، حسن ہے، ایک انقلاب ہے غازی، وفا ہے، حسن ہے، ایک انقلاب ہے غازی، علی سوال ہے اس کا جواب ہے غازی، وفا ہے، حسن ہے، ایک انقلاب ہے غازی، علی سوال ہے اس کا جواب ہے غازی، علی سوال ہے اس کا جواب ہے غازی، اور جسے نزول سے پہلے پڑھا ہے زہرا نے، وفا پہ لکھی ہوئی وہ کتاب ہے غازی، وفا پہ لکھی ہوئی وہ کتاب ہے غازی۔ ایک نظم ہے میرے پاس بالکل ہی ملنگوں والی اور مستوں والی، ملنگ ہی سن کے اس کا جو ہے مزہ لے سکتے ہیں۔ اس کا پہلا مصرع ہی بالکل ملنگانہ ہے، میں کہہ رہا ہوں مستی عشق علی سے مجھے مستانے دو، مستی عشق علی سے مجھے مستانے دو، مستی عشق علی سے مجھے مستانے دو، نام اس شاخ کی فہرست میں لکھوانے دو، مستی عشق علی سے مجھے مستانے دو، نام اس شاخ کی فہرست میں لکھوانے دو، اور باخدا حشر میں بخشش کے لیے کافی ہے، باخدا حشر میں بخشش کے لیے کافی ہے، جسے لگے کہ ہاں میری بات صحیح ہے وہ ضرور ساتھ دے، باقی علی علی کریں، باخدا حشر میں بخشش کے لیے کافی ہے، تسبیح خاک شفا کے اگر وہ دانے دو، تسبیح خاک شفا کے اگر وہ دانے دو، اور دیر لگتی نہیں مولا کا کرم ہونے میں، دیر لگتی نہیں، دیر لگتی نہیں، دیر لگتی نہیں مولا کا کرم ہونے دے، دل کو ایک بار تو ہل کی طرح پچھتانے دو، دل کو ایک بار تو ہل کی طرح پچھتانے دو، اور جز ولایت کے عمل کوئی نہیں کچھ بھی نہیں، جز ولایت کے عمل کوئی نہیں کچھ بھی نہیں، اس حقیقت پہ جو گھبراتے ہیں گھبرانے دو، جز ولایت کے عمل کوئی نہیں کچھ بھی نہیں۔ نہیں سرکار میں بات بیاسے کے ممبر پہ پانی نہیں پیتا، ہر کسی کا اپنا انداز ہوتا ہے، میں ممبر پہ ڈائریکٹ ساقی کو اثر سے پیتا ہوں، جز ولایت کے عمل کوئی نہیں کچھ بھی نہیں، اس حقیقت سے جو گھبراتے ہیں گھبرانے دو، کعبے کی چھت پر تشریف لائے گا کائنات کا قبلہ، کعبے کی چھت پہ تشریف لائے گا کائنات کا قبلہ، لگتا ہے پہلے والے اور آخری والے نے طے کیا ہوا ہے، میں کعبے میں آؤں گا تو کعبے پر آنا، میں کعبے میں آؤں گا تو کعبے پر آنا۔ اب کیا بتاؤں اس کا لشکر میں کون ہوگا، جس میں علی ہوگا، ولی ہوگا، نبی ہوگا، جری ہوگا، جس کا علمدار عباس ہوگا، اوپر سے آواز آئے گی میں آ گیا، اندر سے آواز آئے گی وہ آ گیا، اوپر سے آواز آئے گی میں آ گیا، اندر سے آواز آئے گی وہ آ گیا، اور کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے مولا فرمائیں گے میرے دادا کی ولایت کا جو اقرار کرے، میرے دادا کی ولایت کا جو اقرار کرے، بس اسی کو میری دادی کا نمک کھانے دو۔ دیر سے آ رہے میرے دادا کی درود بھیج دیں محمد والے محمد پر، میرے دادا کی ولایت کا جو اقرار کرے،
بس اسی کو میری دادی کا نمک کھانے دو. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ محرم شروع ہو جاتے ہیں, علم پہ خرچہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں, پٹکوں پہ خرچہ کرنے لگتے ہیں, ہریروں پہ خرچہ کرنے لگتے ہیں, اس سے بہتر ہے کسی مدرسے میں دے دیں, کسی ضرورت مند کو دے دیں. میں ان سب لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں, صرف کپڑا ہی سمجھ کر نہ الجھتے جاؤ. صرف کپڑا ہی سمجھ کر نہ الجھتے جاؤ, یہ تو زہرا کی دعا ہے, اسے لہرانے دو. صرف کپڑا ہی سمجھ کر نہ الجھتے جاؤ, یہ تو زہرا کی دعا ہے, اسے لہرانے دو. اور قبر مومن میں سنا ہے وہ ضرور آتے ہیں, قبر مومن میں سنا ہے وہ ضرور آتے ہیں. عمر کے ملتے ہیں علی تو مجھے مر جانے دو. مر کے ملتے ہیں علی, مر کے ملتے ہیں علی تو مجھے مر جانے دو. اور خلد کے در پہ, ماتمیوں کی عزاداروں کی نظر کر رہا ہوں, خلد کے در پہ فرشتوں سے کہیں گی یہ بطول, خلد کے در پہ فرشتوں سے کہیں گی یہ بطول, جو عزادار ہیں روکو نہیں بس جانے دو. خلد کے در پہ فرشتوں سے کہیں گی یہ بطول, جو عزادار ہیں روکو نہیں بس جانے دو. قبر میں نکیرین آئیں گے, سوالات کریں گے, تیرا رب کون ہے, تیرا کعبہ کیا ہے, تیرا قبلہ کیا ہے. میں سوتے میں سے اٹھوں گا, میں کہوں گا عمر بھر جنگ رہی دشمن زہرا سے میری, عمر بھر جنگ رہی دشمن زہرا سے میری, تھک کے آیا ہوں ذرا دیر کو سستانے دو. عمر بھر جنگ رہی دشمن زہرا سے میری, تھک کے آیا ہوں ذرا دیر کو سستانے دو. اور موسیٰ کاظم کا دربار سجا تھا, ایک بندہ اندر آیا کہہ رہا مولا وہ آپ کا وہ پاگل ہے نا بہلول, وہ جو ہے وہ مٹی سے بنا کے جنت بیچ رہا ہے, وہ جو ہے مٹی سے بنا کے جنت بیچ رہا ہے. جلال آ گیا مولا کو, اس سے بولتے ہیں ہر عزادار کا حق ہے کہ وہ جنت بیچے, ہر عزادار کا حق ہے کہ وہ جنت بھیجے, بس ذرا دل میرے بہلول کو بہلانے دو. بس ذرا دل میرے بہلول کو بہلانے دو. دور بھیج دے محمد و آل محمد پر. میرے خیال ہے 15-20 منٹ ہو گئے, اور اب کمیل بھائی کی مجلس ہے. 2 جملے مصائب کے جو کہ ساگر مرحوم کے 2 مصروں سے شروع کروں گا. پیاسے کو قضا سانس بھی لینے نہیں دیتی, پیاسے کو قضا سانس بھی لینے نہیں دیتی, ایک لاش ابھی لایا ہے ایک لینے چلا ہے. سارا دن لاشیں اٹھاتے رہے ہیں امام حسین, زہرا کا لال سارے دن لاشیں اٹھاتے رہے, کبھی قاسم کے ٹکڑے, کبھی اکبر کا لاشا, کبھی عباس کے بازو, سب کے لاشیں سارے دن اٹھا کے حسین لاتے رہے ہیں. جب کبھی جوان بیٹا مر جاتا ہے تو باپ کو بتایا نہیں جاتا, کہیں باپ کہیں غم سے مر نہ جائے جوان بیٹے کی لاش دیکھ کے, جوان بیٹے کی میت سن کے. کائنات کا پہلا حسین ہے جو اپنے بیٹے کے جوان بیٹے کے لاشے کو ڈھونڈ رہا ہے. مسلمان کبھی زلفید میں ہاتھ ڈالتے ہیں, کبھی دھماچے مارتے ہیں, کبھی تازیانے مارتے ہیں. جلدی کی مسلمانوں نے, میں کہتا ہوں جلدی کی مسلمانوں نے, اور کتنے دن اکبر کے بعد حسین کو جینا تھا. بس یہی وہ وقت ہے جب علی کی بیٹی کے در پر حسین نے آ کے آیت تطہیر کا تلاوت شروع کی. علی کی بیٹی فرماتی ہے اماں فضا ذرا دیکھ کر آؤ, بہت عرصے کے بعد کوئی دروازہ پہچان کے گھر پہ آیا ہے. اماں فضا گھر کے دروازے پہ جاتی ہیں, ایک مرتبہ کیا دیکھتی ہیں, حسین موجود ہیں. جب واپس آتی ہیں بال کھلے ہوئے ہیں,
سینہ پیٹتے ہوئے ماتم کرتے ہوئے زینب کے قریب آ کہتی ہیں، زی بیٹی دروازے پر آ گئی اور کہتی ہے یہ حسین کیا بہاری سے خداحافظ کہے گا؟ اندر آ کے خداحافظ نہیں کہے گا، نبی زادیوں کو خداحافظ نہیں کہے گا، اجڑی ہوئی بہنوں کو خداحافظ نہیں کہے گا۔ حسین فرماتے ہیں میں اتنا زخمی ہو گیا ہوں، میرے جسم پہ اتنے داغ ہیں، میں ڈرتا ہوں کہیں یہ داغ دیکھ کے سکینہ بڑھ نہ جائے، کہیں یہ داغ میرے جسم کے دیکھ کے وہ سکینہ مر نہ جائے۔ زینب فرماتی ہیں حسین تو علی کا لال ہے تو ہم بھی فاطمہ کی بیٹیاں ہیں، تو آ میں تیرے زخم دھو دوں۔ ایک مرتبہ حسین نے دھونے کا لفظ سنا، حسین نے کہا زینب اگر خیموں میں پانی ہوتا تو نہ میرا اکبر، نہ میرا قاسم، نہ میرا غازی۔ بس زخمی ہاتھ سے حسین نے زخمی ماتھے پر رکھ کے سلام فرمایا، کہا میرا آخری سلام، کلثوم میرا آخری سلام، ام رقیہ میرا آخری سلام، زینب میرا آخری سلام، سکینہ میرا آخری سلام۔ جب سلام کر کے مرتجس کے قریب آتے ہیں ایک مرتبہ آواز دیتے ہیں میرا قاسم، میرا اکبر، میرا غازی، مجھے گھوڑے پہ اکیلے بیٹھنے کی عادت نہیں ہے۔ بس کیسے حسین گھوڑے پہ سوار ہوئے یہ اللہ ہی جانے۔ ہلکے سے کان میں فرماتے ہیں حسین مرتجس کو چلنے کو، مرتجس نہیں بڑھتا آگے۔ ایک مرتبہ پھر حسین فرماتے ہیں آگے بڑھ، گھوڑا آگے نہیں بڑھتا۔ جب تیسری مرتبہ چلنے کو کہتے ہیں گھوڑے سے اور گھوڑا نہیں چلتا، حسین کہتے کیا ہو گیا مرتجس تو نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا کیا؟ بس یہ سننا تھا۔ مرتجس اپنا سر زمین پہ مارتا ہے، کہتے مولا میرے پیروں پر دیکھیں۔ جب ایک مرتبہ حسین گھوڑے کے پیروں پہ دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بچی 4 سال کی گھوڑے کی ٹانگوں سے لپٹی ہوئی کہہ رہی ہے میرے بابا کو نہ لے جا، میرے بابا کو نہ لے جا۔ اب یہ مصائب پڑھ کے بھی جو بندہ نہ روئے وہ گھر جا کے 2 رکعت نماز پڑھ کے حسین کی ماں سے معافی ضرور مانگے کہ آج کیا ہو گیا، میں تیرے بیٹے کے مصائب سن کے رو نہیں پایا۔ بس 4 سال کی بچی کو دیکھتے ہیں جو کہ گھوڑے کے پیروں سے لپٹی ہوئی کہہ رہی ہے میرے بابا کو نہ لے جا۔ بس حسین گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں، کربلا میں پہنچتے ہیں۔ کربلا کے میدان میں قیامت آتی ہے جب حسین دیکھتے ہیں ایک بی بی جن کے لباس کالا ہے، بال کھلے ہوئے ہیں، ایک ہاتھ پہلو پہ ہے، ایک ہاتھ سے جھولی پہنائے ہوئے حسین سے کہہ رہی ہے حسین ماں تجھے لینے آئی ہے، میرے لال ماں تجھے لینے کے لیے آئی ہے۔ بس آخری 2 جملے، اکبر کہاں اترتے ہیں؟ زمین پہ۔ قاسم کہاں اترتے ہیں؟ زمین پہ۔ غازی کہاں اترتے ہیں؟ زمین پہ۔ اور محمد کہاں اترتے ہیں؟ زمین پہ۔ حسین زمین پر نہیں اترتے، دوڑتے ہوئے گھوڑے سے حسین نیچے آتے ہیں، نہ لاش زمین پہ ہے اور نہ ہی زمین کے اوپر ہے، تیر بدن میں گھستے جاتے ہیں، حسین نیچے آتے جاتے ہیں، تیر بدن میں گھستے جاتے ہیں، حسین نیچے آتے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ ذوالجناح گھوڑے کے قریب جا کے کہتے ہیں مولا کوئی حکم ہے؟ حسین ذوالجناح کے گردن میں دونوں ہاتھ ڈال کے فرماتے ہیں مجھے اکبر کے لاشے تک لے چل، میں چل نہیں سکتا ہوں، مجھے اکبر کے لاشے پہ لے جا، میں اکبر کی زیارت کرنے جاتا ہوں۔ جب ایک مرتبہ زیارت کر کے حسین واپس آتے ہیں، مسلمان اپنے آپ کو 3 حالتوں میں بانٹ لیتے ہیں، کچھ نیزے لاتے ہیں، کچھ پتھر لاتے ہیں، کچھ خنجر لاتے ہیں، کچھ انگارے لے کے آتے ہیں۔ ایک ہی وقت میں کوئی پتھر مارتا ہے، کوئی تیر مارتا ہے، کوئی نیزہ اور کوئی انگارے مارتا ہے۔ ایک دم سے بارش کر دیتی ہے کہ اچانک ہرمل نے حسین کی کمر پہ نیزہ مارتے ہیں اور نیزہ اتنی زور سے لگتا ہے حسین کا منہ کھل جاتا ہے۔ علامہ جعفر سوستی لکھتے ہیں کوئی استی قبیلے کا ملعون کھڑا ہو کے دور سے نیزہ چلاتا ہے، دور سے ایک تیر چلاتا ہے جو حسین کے سیدھا حلق میں جاتا ہے۔ 10 محرم کو پہلے جملے حسین بولتے ہیں اماں میرا تیر نکالنا۔ اللہ جانے بطول نے کیسے تیر نکالا ہوگا، بطول تیر نکالتی ہے اور کہتی ہے میرا حسین میرے چکیاں پیس کے پالا تھا۔ ماتم حسین